تو باب الاستبراء من البول، پیشاب سے دوری حاصل کرنا یعنی پاکی حاصل کرنے کا بیان، اس کے بارے میں جو بیان کیا جا رہا ہے حدیث پاک امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں۔ یہ پیشاب سے دوری اور برات حاصل کرنا یعنی پاکی حاصل کرنا کیسے ہے؟ فقہی کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ جب کوئی آدمی بڑی ضرورت تو یوں ہی نکل جاتی ہے، مگر پیشاب کے لیے عام طور پر لوگوں کو قطرے اٹکتے ہیں اور بعد میں نکلتے ہیں۔ یہ کیفیت آج کل عام ہوتی جا رہی ہے، میدے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے اس کے طبی وجوہات ہیں، خیر ان وجوہات میں ہمیں جانا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس طرح کی بیماری لاحق ہو، کوئی علالت ایسی ہے کہ اس کو پیشاب صاف نہیں آتا، تو بتایا یہ جاتا ہے طریقہ کہ جس طریقے سے فقہاء کرام نے پیشاب کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے تو یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ضرورت کے لیے پیشاب کے لیے بیٹھیں تو بائیں جانب ذرا وزن ڈال کر بیٹھیں، اس لیے کہ نجاست کا جو مقام، نجاست کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ بائیں پسلی میں ہوتی ہے، تو اس پر اگر زیادہ زور ڈالیں گے تو وہ نجاست نکل جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، جو پیشاب کا مقام ہوتا ہے اس کو بھینچنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں جو خطرات ہیں وہ خطرات نکل جائیں۔ بھینچنے کا مطلب تھوڑا کھینچنا چاہیے، اس کو تھوڑی حرکت دی جائے تاکہ وہ پیشاب کے قطرات نکل جائیں۔ اور اس کے بعد یہاں تک بھی فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے والا آدمی پھر کھڑا ہو جائے، اسی حالت میں ابھی نہ دھوئے پھر کھڑا ہو جائے اگر اسے قطرے نکلتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے لوگوں کو شکایت کہ وہ پیشاب کر کے دھو کے نکل جاتے ہیں، ایک دو قدم بھی نہیں چلتے بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر قطرے نکل جاتے ہیں، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ کھڑا ہو جائے، ایسے کھڑا ہو جائے کہ اس کے پھر قطرے نکلیں گے، جب نکلیں گے تو پھر کچھ حرکت کر کے ہل کے پھر بیٹھ جائے۔ اب جب بیٹھے گا تب بھی قطرے نکلیں گے، اگر اس کو پیشاب کے قطرے بعد میں نکلنے کی عادت ہے تو اب نکلیں گے، تو اب یہ پورے خطرات اس کے نکل گئے، اب وہ دھو لے کر احتیاطی طور پر نکل جائے۔ یہ ضرورت کرنے کا طریقہ استبراء اسی